تصور کریں آج سے تقریباً 2300 سال پہلے کا وقت ہے۔ دنیا کو رونتی ہوئی سکندر اعظم کی لاکھوں کی ناقابل شکست فوج مشرق وسطیٰ کے ایک تنگ پہاڑی درے کے سامنے کھڑی ہے۔ گرد و غبار سے آسمان تاریک ہو چکا ہے اور رومی اور یونانی گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپ رہی ہے۔ یہ مقام ہے پرشین گیٹس کا۔ سکندر کا خیال تھا کہ وہ بڑی آسانی سے اس درے کو عبور کر کے فارس کے عظیم الشان دارالحکومت پرسی کو جلا کر راکھ کر دے گا، لیکن اس درے میں ایک ایرانی جرنیل کھڑا تھا جس کا نام تھا آریو برزنیز۔ اس کے پاس لاکھوں کی فوج نہیں تھی بلکہ چند سو سپاہی تھے۔ آریو برزنیز جانتا تھا کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا، اس کی موت یقینی تھی، لیکن اس نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ سکندر کو آسانی سے گزرنے نہیں دے گا۔ وہ آخری سانس تک، آخری تیر تک اور خون کے آخری قطرے تک لڑے گا۔ وہ کیوں لڑے؟ وہ دنیا کو ایک ابدی پیغام دینا چاہتے تھے کہ ایک ایرانی اپنا سر تو کٹوا سکتا ہے لیکن کسی حملہ آور کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ آج ہزاروں سال بعد ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ خبروں میں آپ روزانہ پڑھتے ہیں بریکنگ نیوز، آپ سنتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر ایک ہی رات میں 500 میزائل داغ دیے۔ کبھی خبر آتی ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اور کبھی ہم سنتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے نیوکلیئر آبدوزیں خلیج فارس میں بھیجنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان خبروں کے بعد آپ کے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھتے ہیں۔ آخر ایران، امریکہ، اسرائیل اور مغربی یورپ جیسے سپر پاور کے خلاف کیسے اور کیوں اٹھ کھڑا ہوا؟ کیا ایران واقعی پوری دنیا کے لیے ایک عالمی خطرہ ہے یا کوئی جارح ہے، یا پھر یہ 6000 سال پرانی تہذیب رکھنے والی ایک ایسی قوم کی بقا کی جنگ ہے جسے پچھلے 125 سالوں سے مسلسل دیوار سے لگانے کی، غلام بنانے کی اور اس کے وسائل لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایران کا نفسیاتی ڈھانچہ کیا ہے، یہ قوم جھکتی کیوں نہیں ہے، یہ ہار کیوں نہیں مانتے، یہ راکھ کے ڈھیر سے بار بار کیسے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں عمران خان۔ ایران کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں صدیوں کا سفر کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ ایران کو صرف 1979 کے اسلامی انقلاب کے چشمے سے دیکھیں گے تو آپ کبھی اس کی اصل حقیقت نہیں جان پائیں گے۔ ایران کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ ایک سویلائزیشن سٹیٹ ہے، یعنی ایک ایسی سٹیٹ جو بہت پرانی تہذیب رکھتی ہے۔ اس کی جڑیں 6000 سال پرانی ہیں۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب یورپ کے لوگ جنگلوں میں زندگی گزار رہے تھے، اس وقت ایران کی گلیاں رات کی تاریکی میں بھی چمکتی دمکتی تھیں۔ یہاں اعلامی اور بخامنشی، یہاں اس طرح کی سلطنتیں جو ہیں وہ قائم تھیں، ان کا قانون، ان کا نظم و نسق اور بنیادی ڈھانچہ، وہ ہر چیز موجود تھی۔ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے، 6 صدی قبل مسیح میں، تاریخ کا سب سے روشن باب ایران میں ہی لکھا گیا۔ ایک شخص ابھرتا ہے جس کا نام تاریخ میں سائرس دی گریٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو ہندوستان کے دریاؤں سے لے کر افریقہ اور یونان کے 3 برے اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن سائرس کا اصل کمال اس کی تلوار نہیں تھا، اس کا نظریہ تھا۔ وہ دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے انسانی حقوق کا تصور پیش کیا۔ اس نے بابل کو فتح کرنے کے بعد مٹی کے ایک سلنڈر کے اوپر، جسے آج بھی دنیا جانتی ہے اور سائرس سلنڈر کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے، مٹی کے ایک سلنڈر پر اس نے وہ باتیں لکھی جو آج کا اقوام متحدہ پوری دنیا کو سکھاتا ہے۔ میں کسی پر اپنا مذہب مسلط نہیں کروں گا، غلاموں کو آزاد کیا جائے گا، ہر قوم کو اپنی ثقافت کی آزادی ہوگی۔ اس قانون کے تحت اس نے یہودیوں کو بابل کی قید سے چھڑوایا اور یروشلم واپس بھیجا تاکہ وہ دوبارہ سے اپنا ٹیمپل تعمیر کر سکیں، جسے وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس دور میں جب فاتح بادشاہ سروں کے مینار بناتے تھے، ایران کا بادشاہ مذہبی رواداری کا قانون لکھ رہا تھا۔ یہ ہے وہ بنیاد جس پر ہر ایرانی آج کے دن تک فخر کرتا ہے۔ انہیں ایک احساس برتری ہے کہ وہ تہذیب کے بانی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اکثر کہتا ہے نا کہ پوری تہذیب مٹا دوں گا، تباہ کر دوں گا، تو وہ ایرانی اپنی تہذیب کے اوپر بہت فخر کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ 330 قبل مسیح میں سکندر آیا، دنیا اسے سکندر اعظم کہتی ہے۔ وہ ایک ظالم حملہ آور تھا ایرانیوں کی نظر میں، جس نے ان کا خوبصورت دارالحکومت جلا دیا تھا۔ لیکن تاریخ جہاں سکندر کو یاد رکھتی ہے، وہاں پہ آریو برزنیز کو بھی بھول نہیں سکتی، جس نے چند سو سپاہیوں کے ساتھ پرشین گیٹس پر سکندر کا رستہ روکا
اور ایک پیغام دے دیا کہ ایرانی اپنا سر کٹا سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے۔ اس جرنیل کو جان بچانے کا موقع ملا، اس کے سپاہیوں نے کہا کہ ہم نکل سکتے ہیں، مگر اس نے قبول نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ ہم شیر کی طرح مرنا پسند کریں گے۔ اور مرنے سے پہلے اپنی سرزمین اور آبادی کو دیکھ کر اس نے تاریخی جملے بولے تھے کہ اے میری سرزمین، تو ہمیشہ سلامت رہے گی۔ اس کے بعد دنیا کے نقشے پر ایک رومن سلطنت ابھری، بہت طاقتور رومن امپائر، ایک ایسی سپر پاور جس کے نام سے پوری دنیا کانپتی تھی۔ لیکن تاریخ میں رومن امپائر کو کسی نے ناکوں چنے چبوائے ہیں اور ان کی نیندیں حرام کی ہیں تو وہ ایران کی پارتھین سٹیٹ تھی، یعنی ایران کی جو پارتھین سلطنت تھی، انہوں نے 53 قبل مسیح میں تاریخ کی مشہور ترین جنگوں میں سے ایک جنگ لڑی تھی، اور اسے آج بھی بیٹل آف کارہائے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ روم کا سب سے طاقتور اور امیر جرنیل تھا۔ کراسس ایک انتہائی عظیم اور بھاری ہتھیاروں سے لیس فوج لے کر ایران پر اس نے چڑھائی کی۔ اس کے مقابلے میں ایرانی سپہ سالار سورینا کی فوج بہت چھوٹی تھی، جس میں زیادہ تر گھڑ سوار اور تیر انداز تھے، لیکن سورینا کی جنگی حکمت عملی بہت کمال تھی۔ ایرانیوں نے اس دن ایک نیا حربہ استعمال کیا جسے پارتھین شاٹ کہا جاتا ہے، یعنی وہ گھوڑے پر پیچھے کی طرف بھاگتے تھے اور اچانک مڑ کر دشمن پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ رومن فوج اس اچانک اور تیز رفتار حملے کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ ہزاروں رومی فوجی مارے گئے اور کراسس کا سر کاٹ کر ایرانی بادشاہ کو پیش کر دیا گیا۔ یہ جنگ آج بھی بتاتی ہے کہ ایران بڑی سپر پاورز کی بڑی فوجوں سے خوفزدہ ہونے والا ملک نہیں ہے۔ اس نے کم تعداد اور کم ہتھیاروں کے باوجود طاقتور فوجوں کا مقابلہ کیا ہے، اور پھر 13ویں صدی عیسوی میں ایران پر ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹتی ہے، جس کا تصور کر کے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان، ان لوگوں نے یعنی منگولوں نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر اور ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ ایران کی تاریخ کا سب سے تاریک اور خونی دور تھا۔ منگولوں نے شہروں کے شہر صفحہ ہستی سے مٹا دیے، مردوں، عورتوں، بچوں کا قتل عام کیا، انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، ایران کے عظیم الشان نہری اور آبپاشی کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا، جس نے زراعت کو صدیوں پیچھے دھکیل دیا۔ بغداد اور نیشا پور کی عظیم لائبریریوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ دریاؤں کا پانی پہلے انسانی خون سے سرخ ہوا اور پھر وہاں موجود کتابوں کی سیاہی سے کالا پڑ گیا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ایران اور اس کی تہذیب ہمیشہ کے لیے مٹ چکی ہے، لیکن یہاں تاریخ کا ایک اور حیرت انگیز معجزہ ہوتا ہے۔ ایران نے منگولوں کو میدان جنگ میں تو شکست نہیں دی، لیکن ثقافت اور سافٹ پاور کے میدان میں عبرتناک شکست دے دی۔ کچھ ہی دہائیوں کے بعد وہ ظالم منگول جنہوں نے ایران کو تباہ کیا تھا، وہ خود فارسی بولنے لگے، ایرانی لباس پہننے لگے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ایرانی وزراء سے حکومت چلانے کے طریقے سیکھنے لگے۔ ایران نے اپنے قاتلوں اور فاتحین کو ہی ایرانی بنا لیا تھا۔ وہ جانتے ہیں کہ تلوار سے ہاری ہوئی جنگ قلم اور کلچر سے کیسے جیتی جا سکتی ہے۔ زبان، ادب اور ثقافت کے ذریعے انہوں نے اپنی شناخت کو مرنے نہیں دیا، جبکہ انہیں مارنے والوں نے اپنی شناخت کو وہاں قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور 20ویں صدی عیسوی کی طرف آتے ہیں، جہاں تیل کی دریافت ہوتی ہے۔ ایران ویسے تو خوش قسمت ہے، وہاں بہت تیل نکل آیا، لیکن وہی تیل ایران کے لیے عذاب بن گیا۔ 1901 میں ایک انگریز ولیم ڈی آرسی نے ایران کے کمزور بادشاہ سے ایک معاہدہ کیا، اور جب 1908 میں تیل نکل آیا تو برطانیہ کی نیت بدل گئی۔ اینگلو پرشین آئل کمپنی قائم ہوئی، جسے آج بھی بی پی کے نام سے یا برٹش پیٹرولیم کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ معاہدہ اس طرح کا کیا گیا، یہ تو کھلی ڈکیتی تھی۔ ایرانی تیل کے منافع کا 84% حصہ برطانیہ لے جاتا تھا، اور 16% تھوڑا سا حصہ جو بچتا تھا وہ ایران کو ملتا تھا۔ برطانوی بحریہ ایران کے تیل پر پوری دنیا پر راج کر رہی تھی، اور ایران کے اپنے بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ سن 1951 میں اس ظلم کے خلاف ایران میں ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا۔ ایران کے منتخب جمہوری وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق، انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں برطانوی کمپنی کو باہر نکالا اور تیل کو نیشنلائز کر لیا۔ یہ مغرب کے منہ پہ ایک بڑا زوردار تماچا تھا۔ جب برطانیہ کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو وہ امریکہ کے پاس گیا اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ مصدق روس کے ساتھ مل کر کمیونسٹ بن رہا ہے۔ CIA نے 1953 میں برطانیہ کی MI6 سے مل کر تاریخ کا سب سے شرمناک اور خفیہ آپریشن کیا، جسے آپریشن اجیکس کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔ ایرانی فوج کے غدار جرنیلوں کو خریدا گیا، سڑکوں پر پیسے بانٹ کر
ہنگامے کروائے گئے اور ایک ہستی کھیلتی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر رضا شاہ پہلوی کو کٹ پتلی بادشاہ بنا کر مسلط کر دیا گیا۔ جو امریکہ آج ایران میں جمہوریت کا راگ الاپتا ہے نا، اس نے اپنے تیل کے مفادات کے لیے ایران کی حقیقی جمہوریت کا اپنے ہاتھوں سے اس دور میں گلا گھونٹا تھا۔ شاہ کے دور کی پرانی تصاویر دکھا کر دنیا کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ایران کتنا لبرل اور ماڈرن تھا، لیکن وہ صرف تہران کے صرف تھوڑے سے امیر لوگوں کی ایک جھلک ہے۔ پس پردہ 90% ایران غربت اور خوف کے سائے میں جی رہا تھا۔ شاہ ایران خلیج میں ایران کا پولیس مین آف دا گلف یعنی چوکیدار بن چکا تھا، اور اس کی ایک خفیہ ایجنسی بھی تھی جس کا نام تھا ساواک، اور اس ایجنسی کو خود CIA نے اور اسرائیل کی موساد نے ٹریننگ دی تھی، جس کا کام ہر مخالف آواز کو اٹھانا، ٹارچر کرنا اور غائب کر دینا تھا۔ پھر ایک وائٹ ریولوشن کے نام سے بھی انہوں نے قوم کے ساتھ ایک مذاق کیا اور مغربی مفادات کا تحفظ کیا۔ پھر لوگوں کا پارا چڑھتا گیا۔ ایک واقعہ ہوا جس کے بعد ایک دم صورتحال بدل گئی۔ 19 اگست 1978 کو ایک ریکس سینما ہے، وہاں پہ آگ لگ گئی، جب ایران کے شہر آبادان میں سینما ریکس کو آگ لگا دی گئی، جس میں 377 سے 470 کے بیچ میں افراد بتائے جاتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب 4 افراد جو اسلامی انتہا پسندی سے متاثر تھے، انہوں نے عمارت پر ایندھن ڈالا اور اس پر آگ لگا دی۔ عوام کے اندر نفرت کا یہ لاوا آخرکار پھٹ پڑا۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کو اس لیے کیا گیا شاہ کی حکومت کی جانب سے تاکہ عوام کے اندر جو ایلیمنٹ حکومت کے خلاف ہیں ان کے اوپر کارروائیاں ڈالی جا سکیں۔ اب ہوا یہ کہ 16 جنوری 1979 کو پہلوی کو ایران چھوڑنا پڑ گیا۔ لوگ بہت غصے میں تھے اور احتجاج بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور وہ جلا وطن ہو گیا، اپنے آپ ہی اپنا ملک چھوڑ کر چلا گیا، اور اپنی ذمہ داریاں ایران کے ریجنسی کونسل اور شاپور بختیار جو کہ اپوزیشن کا ایک وزیر اعظم تھا اس کے سپرد کر دیں۔ 1 فروری 1989 کو خمینی حکومت کی دعوت پر واپس آئے۔ کئی لاکھ لوگوں نے روح اللہ خمینی کا استقبال کیا۔ تہران میں وہ اترے تھے، شاندار استقبال تھا۔ عوام کے اندر نفرت کا یہ لاوا پھٹ پڑا تھا، اور خمینی کی قیادت میں جو انقلاب آیا وہ صرف مذہبی نہیں بلکہ ایک سخت سامراج دشمن انقلاب تھا۔ ان کا ایک بڑا واضح نعرہ تھا، وہ یہ کہتے تھے نہ شرقی نہ غربی، یعنی نہ ہم امریکہ کے غلام ہیں اور نہ ہم روس کے غلام ہیں، ہم صرف ایک آزاد ایران ہیں۔ یہاں ایک بات میں کلیئر کر دوں، اور کئی حوالوں سے ایرانی انقلاب کے بعد بننے والی حکومت پر انگلیاں اٹھائی جاتی رہی ہیں۔ سپریم لیڈر کے کردار پر، ان کے غیر معمولی اختیارات پر سوالات اٹھتے رہے ہیں، جبکہ ایران میں جمہوریت کے نام پر اٹھنے والی مخالف آوازوں کو طاقت سے کچلا بھی گیا ہے۔ مغربی میڈیا میں اس میں بہت ساری خبریں پھیلائی جاتی ہیں، بہت ساری کہانیاں سنائی جاتی ہیں، مگر وہ ساری سچ نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ساری جھوٹ ہیں۔ ایرانی رجیم کے حمایتیوں کے بقول امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پے در پے حملوں اور لگاتار سازشوں نے ایرانی حکومت کو اندرونی طور پر بھی سخت پوزیشن لینے پر مجبور کیا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ صرف ایران کی اور اس کی مزاحمتی تاریخ کی۔ ایران کے اندر جمہوریت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی اس نئے انقلاب کو صرف 18 مہینے ہوئے تھے، یعنی خمینی آئے، انہوں نے 18 مہینے گزارے، تو اس کے بعد ایران کے اوپر جدید تاریخ کی سب سے ہولناک جنگ مسلط کر دی گئی۔ 22 ستمبر 1980 کو صدام حسین نے، جو اس وقت عراق کا حکمران تھا، اس نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ کا آپ توازن دیکھیے، ایک طرف اکیلا ایران تھا جس کا سارا دفاعی نظام انقلاب کی وجہ سے بکھر گیا تھا، اور دوسری طرف صدام حسین جسے امریکہ کی سپورٹ تھی، فرانس لڑاکا طیارے دے رہا تھا، جرمنی کیمیکل ہتھیار بنانے کا سامان دے رہا تھا، خلیجی ممالک اس کو اربوں ڈالر نقد فراہم کر رہے تھے۔ تو یہ 8 سال تک جنگ چلتی رہی۔ ایرانی شہروں پر اندھا دھند میزائل برسائے گئے، تہران کی گلیوں میں بمباری ہوئی، اور معصوم عوام پر کیمیکل گیس کا استعمال کیا گیا، جس کے زخم جو ہیں وہ آج بھی بہت سارے مقتولین کی شکل میں موجود ہیں، آج بھی وہ اثرات موجود ہیں ایران میں۔ جنگ کے آغاز میں ایران کے پاس کوئی بیلسٹک میزائل پروگرام نہیں تھا، کیونکہ مغربی اتحادیوں نے اسلحے کی سپلائی ایران کو بند کر دی تھی۔ ایران صرف اپنی فضائیہ کے طیاروں اور روایتی توپ خانے پر انحصار کر رہا تھا، جبکہ عراق سوویت یونین کے اسکڈ بی میزائلوں سے ایرانی شہروں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ لیکن 1984 میں، یعنی 4 سال مار کھانے کے بعد، ایران نے اس کا توڑ ڈھونڈ لیا۔ اس نے شمالی کوریا سے ہواسانگ 5 اور لیبیا جیسے ذرائع سے اسکڈ بی میزائل حاصل کیے، اور عراقی دارالحکومت بغداد کو لگاتار نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تاریخ اس واقعے کو شہروں کی لڑائی یا وار آف سٹیز کے نام سے یاد کرتی ہے، یعنی ایک طرف تہران تھا، ایک طرف بغداد تھا، اور بمباری چل رہی تھی۔
ٹیکنالوجی اور عالمی سپورٹ کی اس قدر کمی کے باوجود ایران اس جنگ میں 8 سال تک ڈٹا رہا۔ صدام کا چند دنوں میں فتح کرنے کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا اور لاکھوں جانوں اور تباہ شدہ معیشت کے ساتھ یہ جنگ 1988 میں ختم ہو گئی۔ اس تلخ تجربے نے، یہ جو جنگ کا ہوا، ایرانی قیادت کو ایک حتمی سبق سکھا دیا کہ مصیبت میں دنیا میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہوتا، تمہیں اپنا دفاع خود کرنا ہوگا۔ آج جو آپ ایران کا خطرناک میزائل پروگرام دیکھ رہے ہیں یا پاسداران انقلاب دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی شوق سے نہیں بنایا گیا، بلکہ اسی جنگ کا پیدا کردہ دفاعی حصار ہے۔ امریکہ نے ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں لگائیں تاکہ اس کی معیشت تباہ ہو جائے اور عوام سڑکوں پہ آ جائیں، کینسر کی دوائیاں تک روک دی گئیں، لیکن ایران نے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے اپنی ایک مزاحمتی معیشت اور خود انحصاری کا ایک ماڈل بنا لیا۔ جب انہیں دنیا سے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے خود اپنے ڈرونز بنانے شروع کر دیے، اپنے سیٹلائٹ خلا میں بھیجے، اور آج ایران نینو ٹیکنالوجی اور سٹیم سیل ریسرچ میں دنیا کے صف اول کے ممالک میں سے ایک ہے۔ مغرب الزام لگاتا ہے کہ ایران حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کو سپورٹ کر کے خطے میں مداخلت کر رہا ہے، لیکن ذرا نقشے پر آپ نظر دوڑائیں، افغانستان، عراق اور ہر جگہ پہ آس پاس امریکہ موجود ہے۔ خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے کھڑے ہیں اور ترکی میں نیٹو کا بہت بڑا ساز و سامان ہے، وہاں پہ بیسز بنی ہوئی ہیں۔ ایران چاروں طرف سے دشمن کے اڈوں میں گھرا ہوا ہے۔ ابھی افغانستان سے تو تھوڑا عرصہ پہلے امریکہ نکلا، وہ واپس بھی آنا چاہتا ہے۔ تو جنرل قاسم سلیمانی کا ایک نظریہ تھا اور بڑا واضح تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم داعش اور امریکہ سے عراق اور شام کے میدانوں میں نہیں لڑیں گے تو ہمیں تہران اور اصفہان کی گلیوں میں یہی جنگ لڑنی پڑے گی، جسے مغربی ممالک دہشت گردی کہتے ہیں۔ خطے کے کروڑوں لوگ اسے اسرائیل کی توسیع پسندی کے خلاف ایک اسٹریٹجک دفاع یا حکمت عملی مانتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس مدعے پر جس پر سب سے زیادہ واویلا کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ایران کا ایٹمی پروگرام۔ کیا ایران واقعی راتوں رات ایٹم بم کا دھماکہ کرنے والا ہے؟ اس میں بھی تاریخ کا ایک انتہائی دلچسپ اور منافقانہ موڑ ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام انقلاب کے بعد شروع ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایران میں ایٹمی پروگرام 1950 کی دہائی میں، خاص طور پر 1957 میں خود امریکہ نے اپنے ہاتھوں سے شروع کروایا تھا۔ جی ہاں، امریکہ نے کروایا تھا، اور اس وقت اس کو نام دیا گیا تھا ایٹم فار پیس۔ اور شاہ ایران کی اس وقت حکومت تھی، وہ امریکن کو بہت پسند تھے، تو ایران کو ایٹمی ری ایکٹر، ٹیکنالوجی اور یورینیم یہ فراہم کیا گیا تھا۔ تب یہ پروگرام بالکل حلال تھا، جائز تھا، اور اس پر کوئی خطرے کی گھنٹی بھی نہیں بجتی تھی، کیونکہ شاہ ایران ان کا اپنا فرما بردار دوست تھا، ان کا اپنا وفادار تھا۔ لیکن جب 1979 کا انقلاب آیا اور ایران ایک خود مختار ملک بن گیا تو اچانک مغربی دنیا کو شک ہونے لگا کہ ایران بجلی نہیں بلکہ ایٹم بم بنا رہا ہے۔ حالانکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے باقاعدہ شرعی طور پر ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ ایٹمی ہتھیار، کیمیائی اور بایولوجیکل ہتھیار بنانا اور استعمال کرنا اسلام میں حرام ہے، کیونکہ یہ معصوم انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ 2015 میں ایک طویل سفارتی عمل کے بعد ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا جسے JCPOA کہتے ہیں۔ براک اوباما نے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ ایران نے دنیا کے سامنے اپنا پروگرام انتہائی محدود کر دیا اور سخت ترین عالمی نگرانی قبول کر دی۔ ایران نے اپنا نگرانی کا وعدہ پورا کیا، لیکن پھر 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ آیا اور اس نے یہ بغیر کسی ثبوت کے یک طرفہ طور پر اس بین الاقوامی معاہدے کو پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیا اور ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں لگا دی گئیں۔ آج اگر ایران دوبارہ یورینیم افزودگی کر رہا ہے تو اس کا 100% ذمہ دار امریکہ ہے، جس نے ایک معاہدہ توڑا۔ آج ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم بم نہیں بنانا چاہتے، لیکن ہم ایٹمی طاقت بننے کی پوری صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ایک عالمی انشورنس کا کام کرے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ اس جنگل کے قانون والی دنیا میں کمزور کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی اسے لیبیا اور عراق کی طرح تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ایران اس وقت یورینیم افزودگی کے 60% لیول تک پہنچ چکا ہے۔ سائنس کے مطابق 60% سے 90% تک جانا محض چند دنوں یا ہفتوں کا کھیل ہے۔ یعنی ایران اس وقت ایک تھریش ہولڈ نیوکلیئر سٹیٹ بن چکا ہے۔ لیکن اگر بات کریں ایران کے میزائل ٹیکنالوجی کی تو وہ اب صرف اسکڈ میزائلوں تک محدود نہیں رہا۔ آج ایران کے پاس ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کا مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ان کے شاہد 136 ڈرون نے عالمی جنگی حکمت عملیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا اور ڈراؤنا خواب جو ہے وہ حال ہی میں اس نے دنیا کو دکھایا،
اور وہ ان کے ہائپرسونک میزائلز ہیں، یعنی فتح 1، فتح 2۔ یہ میزائل بہت ڈینجرس ہیں، یہ ٹھوس ایندھن سے اڑتے ہیں اور بہت خطرناک میزائل ہیں، 1500 کلومیٹر تک مار سکتے ہیں۔ اور ایران نے زیر زمین پہاڑوں کے اندر بہت میلوں لمبے میزائل سٹیز بنا لی ہیں، جہاں پہ کوئی اور بم نہیں جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں سے بٹن دبا کر سینکڑوں میزائل ایران ایک ساتھ فائر کر سکتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جس نے آج امریکہ اور اسرائیل کو براہ راست ایران پر حملہ کرنے سے روکا ہوا ہے۔ ایران کی 6000 سالہ کہانی، اس کا نفسیاتی ڈھانچہ اور ان کا طرز عمل ہمیں ایک بات سکھاتا ہے کہ سپر پاور چاہے کتنی ہی ظالم اور طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، وہ قوم کو ہرگز شکست نہیں دے سکتی، اور اس قوم کو تو بالکل نہیں جو اپنی مٹی، اپنے کلچر اور اپنی عزت کا سودا کرنے سے موت کو ترجیح دیتی ہو۔ سکندر اعظم آیا، چلا گیا، رومی آئے، ہار گئے، منگول آئے اور ان کی تہذیب میں کہیں گم ہو گئے، اور برطانوی راج اپنے تکبر سمیت مٹ گیا، لیکن یہ خطہ، یہ ایران آج بھی سینہ تان کر وہیں کھڑا ہے۔ ایران کی تاریخ بادشاہوں، جنگوں یا سیاست کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ مزاحمت، صبر اور بقا کی داستان ہے۔ وقت کے ہر موڑ پر دنیا نے اسے بدلنے کی کوشش کی، لیکن ایران ہمیشہ اپنی شرائط پر کھڑا رہا۔ شاید اسی لیے آج بھی مشرق وسطیٰ کی سیاست ہو، عالمی طاقتوں کی کشمکش ہو یا تہذیبوں کی بحث ہو، ایران کا نام ہر جگہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ ایران کی کہانی چند حاکموں اور سپہ سالاروں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جس کے پاس دنیا کا سب سے پرانا قدیم ملک ہے اور سب سے پرانی تہذیب ہے، جس کی حفاظت ان کی گھٹی میں ہے۔ یاد رکھیے گا، کچھ قومیں صرف زمین کے نقشے پر موجود نہیں ہوتی، وہ تاریخ کے صفحات پر اپنا وجود ہمیشہ کے لیے لکھ دیتی ہیں۔ یہ سفر اس بات کا ثبوت ہے کہ وقت کے فرعونوں کا غرور آخر کار ڈوب جاتا ہے، لیکن مزاحمت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب مغرب اور دنیا کو ایران کو فتح کرنے یا مٹانے کے خواب چھوڑ دینے چاہیے، اور انہیں ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس نے ثابت کیا اپنی تاریخ میں کہ یہ سر کٹاتی ہے لیکن جھکاتی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔